شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، یہ آیت پاک جو تلاوت کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کی کامیابی کو بیان کیا، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ ایک ایسا نسخہ پروردگار عالم نے بتلایا، ایک ایسا عمل پروردگار عالم نے بتلایا، ایک ایسا کام پروردگار عالم نے بتلایا کہ اگر انسان، اگر مسلمان، اگر ایمان والا اس عمل کو کرے گا، اس نسخے کو پکڑے گا، تو دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پیغام کو عام کیا، اور پچھلے 2 ہفتوں سے اسی بات کو بتلایا جا رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، شہر فیروز آباد کی ہر مسجد میں ہر امام، ہر عالم اسی کے اوپر بیان کر رہا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ اور اس چیز کی ضرورت ہے، آج وہ چیز ہمارے اندر سے نکل گئی، ہم اس سبق کو بھول گئے، ہم اس پیغام کو بھول گئے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھول گئے، پروردگار عالم کے اس حکم کو بھول گئے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ کو عزت مل جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں چھا جاؤں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پاور والا بن جاؤں، میں طاقت والا بن جاؤں، لوگ میری عزت کرنے لگے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں
بحبل اللہ جمیعا. دو چیزوں کو بیان کیا پروردگار عالم نے. اگر یہ دونوں چیزیں انسان جس دن تیرے اندر آ جائیں گی تو کامیاب ہو جائے گا. لوگ تیری عزت کرنے لگیں گے, لوگوں کی نظر میں تیری عزت بڑھ جائے گی, تو حاکم بن جائے گا, تو بادشاہ بن جائے گا, لوگ تیرے نام کے چرچے کرنے لگیں گے, تیری نیکیوں کے چرچے ہونے لگیں گے, تیری بھلائیوں کے چرچے ہونے لگیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ایک چھوٹی سی آیت ہے یہ, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر دنیا کی بھی کامیابی کو رکھا اور آخرت کی کامیابی کو رکھا, اور دو چیزوں کو فرمایا پروردگار عالم نے. قرآن کریم ہے, اللہ کا کلام ہے. دوسری چیز اس آیت کے اندر جو بیان کی وہ اتحاد اور اتفاق ہے. اے لوگوں, ایمان والوں, مسلمانوں, مومنوں, اللہ کے فرمان کو سنو, اللہ کے پیغام کو سنو, اللہ کے کلام کو سنو. ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, ہم اللہ کے فرمان پر یقین کرنے والے ہیں, اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں, ہمارا ایمان ہے اللہ کے فرمان پر. پھر کیوں نہیں آتا تو اس کلام پر؟ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے, سارے کے سارے متحد ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, خبردار خبردار جو تم نے آپس میں تفریق پیدا کی, متحد ہو جاؤ اور ایسا اتحاد اور ایسا اتفاق ہو کہ ایک کو چوٹ لگے تو درد دوسرے کو. آج نفرتیں بھری ہوئی ہیں, نفرتیں. کہاں سے ایک ہوں گے؟ کیسے اتحاد ہوگا؟ کیسے اتفاق ہوگا جب تک یہ نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر سے نہیں نکلیں گی؟ اے اللہ کے بندوں, اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, اپنی ان نفرتوں کو ختم کرو, اپنی ان نفرتوں کو ختم کرو, اپنی اس حسد اور جلن کو ختم کرو اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرو. جس دن تمہارے اندر اتحاد آ جائے گا, جس دن تمہارے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا, خدا کی قسم پھر تم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا, پھر تم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا, پھر تم کو ہرا کر کوئی نہیں دکھلا سکتا. ہم نے اپنی طاقت کو لوگوں کی نظروں میں کم کر دیا ہے. ارے عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے عزت دے دے اور اللہ جس کو چاہے بے عزتی دے دے. جس کو اللہ نے عزت دے دی اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ بات اپنے دماغ کے اندر بٹھاؤ, تعداد پر مت جاؤ, مت سوچو کہ ہم بہت ہی تھوڑے ہیں. ایمان والے کی طاقت یہ ہے کہ ایک طرف 100 200 300 ہوں اور دوسری طرف اگر ہزاروں کا مجمع بھی ہے, اگر ہم اتحاد اور اتفاق پر ہیں تو اللہ جیت ہماری کر رہے. ہمارے اندر تو یہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے. ہم بکھرے ہوئے ہیں. یہ سیاسی جماعتوں نے مسلمان کو بکھیر کر رکھ دیا, تفریق ڈال کر
گیا تو کوئی کدھر چلا گیا؟ ارے اللہ کی ذات پر یقین کرو، اللہ وحدہ لا شریک پر توکل کرو اور ایک جگہ آ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے۔ کس کا ڈر ہے تم کو؟ اپنے دل کے اندر سے یہ ڈر کو نکال دو اور نڈر ہو کر اور پھر تم خود بیٹھ کر فیصلہ کرنا کہ اصل حقدار ہمارے ووٹ کا کون ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر تو صرف پروردگار عالم کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ اور بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور اللہ نے جب ان کو نیست نابود کر دیا تو یہ کیا ہے؟ ایسے ایسے بادشاہ ہیں، ایسے ایسے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے۔ ہم اور آپ نے نمرود کا نام سنا ہے، نمرود کتنا بڑا ظالم تھا۔ فرعون کا نام سنا، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا۔ اس نے تو اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو سب کو ختم کر دو۔ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے ہوں ان کو ختم کر دیا جائے اور جتنی لڑکیاں ہوں ان کو روک دیا جائے۔ جب وہ لڑکے ختم ہونے لگے تو پھر لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی۔ اب غلامی کون کرے گا؟ اب کھیتی باڑی کا کام کون کرے گا؟ تو پھر دوسرا اعلان کیا کہ 1 سال کے اندر جتنے لڑکے ہوں ان کو روک دیا جائے اور دوسرے سال میں جتنے لڑکے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اس طریقے سے ہم جیت جائیں گے، ہم جیت جائیں گے۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ پروردگار عالم جس کو عزت دینا چاہے اس کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال کے اندر پیدا کیا جو سال قتل ہونے والی تھی، اور پروردگار عالم نے دکھلا دیا ہے فرعون اگر میں اپنے موسیٰ کو، اپنے کلیم اللہ کو، اگر میں اپنے نبی کو، اپنے بندے کو تیرے محل کے اندر پرورش نہ کرواؤں تو میری خدائی کیا ہے؟ چل تو قتل کرنے کے پروگنڈے بنا، تو لوگوں کو ختم کرنے کی تدبیریں بنا، میں تم کو آباد کرنے کا پروگرام بناتا ہوں۔ کس کس کو قتل کروائے گا، کس کس کو ختم کرے گا؟ جو میرا نظام ہے وہ نظام تو بدل نہیں سکتا۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل کے اندر کروائی، اسی فرعون سے کروائی۔ بہت لمبا بات ہے، ہمیں اس تفصیل میں جاننا نہیں چاہتا۔ اور خدا کی قدرت تو دیکھوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھوں سے اجھل بھی نہیں ہونے دیا۔ روز جاتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، بچوں کو پچکارتی تھیں، کھلاتی تھی اور آ جاتی تھی۔ تو ایسا ظالم بادشاہ جس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، اللہ نے جب اس کی بادشاہت کو ختم کیا تو یہ کیا ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ اس ڈر کو نکالنا ہوگا۔ اسی ڈر نے ہم لوگوں کو بزدل بنا کر رکھ دیا ہے، اسی ڈر نے ہم لوگوں کو تفریق میں بانٹ دیا ہے، فرقہ پرستی میں بانٹ دیا ہے۔ کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ اے مسلمان آ جاؤ ایک پلیٹ فارم پر، یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خبردار جو تم نے مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر، لوگوں کے اندر تفریق کی۔ اے اللہ کے بندوں ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ دنیا کی ذرا سی دولت کے لالچ میں آ کر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا مت کرو۔ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی دولت بھی ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی کوئی چیز نہیں۔ یاد رکھنا
آج دنیا میں اللہ نے تم کو رکھا ہے، جو چاہو تم کرو، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، میدان حشر برپا ہوگا، کہیں پروردگار عالم پوچھ نہ لے کہ تم نے میرے بندوں کے اندر اس دنیا کی دولت کے خاطر تفریق کیوں ڈالی، کیوں بکھیر کر رکھ دیا اس مسلمان کو، کیوں بانٹ کر رکھ دیا اس مسلمان کو، کیوں برادری کی بات اس مسلمان کے اندر پیدا کی؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ کیا اللہ کے یا نہیں جانا؟ کیا پروردگار عالم کے سامنے نہیں ہونا؟ کیا حساب و کتاب نہیں کرنا؟ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا، اور جب تک ہم ایک ایک چیز کا حساب نہیں دیں گے، ہمارا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ اس لیے فرمایا پروردگار عالم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک سطح پر آ جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر لو۔ خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، کوئی طاقت ایسی نہیں جو تم کو ہرا سکے۔ ارے مسلمان تو ایسا قیمتی ہے، ایسا قیمتی موتی ہے، مسلمان کی قیمت ابھی ہم نے سمجھی نہیں، ایمان والے کی قیمت کو ہم نے سمجھا نہیں۔ ایمان والا ایسا قیمتی موتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تک دنیا کے اندر ایمان والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ یہ نظام ایمان والی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور یہ دنیا، ساری کی ساری دنیا، پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ساری کی ساری کائنات کے نبی ہیں، ساری انسانیت کے نبی ہیں، عرش کے نبی، فرش کے نبی، درختوں کے پتے پتوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطروں کے نبی، پہاڑ کے ذرے ذرے کے نبی، اس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا۔ یاد رکھنا، اگر دنیا کے اندر نبی نہ آتے تو یہ کوئی چیز نظر نہ آتی، پیڑ پودے نہ ہوتے، زمین و آسمان نہ ہوتے، یہ سمندر لہراتے ہوئے نہ ہوتے، یہ لمبے لمبے پہاڑ نہ ہوتے، یہ اونچے اونچے پہاڑ نہ ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں بنایا۔ ہم نہیں ہوتے، تم نہیں ہوتے، ساری کی ساری انسانیت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سب بنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس پروردگار عالم کا انعام ہے۔ لیکن ایسے ہی نہیں صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہاں امتی ہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ ہم نبی کے فرمان کو اپنے دل میں بسا کر دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی گزارنے میں کتنا اچھا لگے۔ ابھی ہم نے نبی کے فرمان کو اپنی زندگی میں کہاں گھولا ہے؟ اگر نبی کے فرمان، اگر نبی کے طریقے ہماری زندگی میں آ جاتے تو خدا کی قسم پھر کوئی ہمارے اندر تفریق نہیں ڈالتا، کوئی ہم کو فرقہ پرستی میں نہیں بانٹتا۔ آج اللہ کے حکموں کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی کے فرمانوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ بھی ناراض ہے اور اللہ کا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے۔ جہاں دونوں ناراض ہوں وہاں کیسے کامیابی ملے؟ ہم میٹنگوں پر میٹنگیں کرتے ہیں، بڑی بڑی سبھائیں کرتے ہیں، اور ان میٹنگوں پہ کھڑے ہو کر ہم اللہ اس کے رسول کے واسطے دیتے ہیں،
شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا نہ ہوئی کہ لاؤ اللہ کے سامنے جھک جائیں، نماز کو ادا کر لیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں؟ اگر عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے گا تو عزت ملے گی، اللہ چاہے گا تو عزت نہ ملے گی۔ دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے لیکن رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ یہ ہے 15ویں صدی کا مسلمان۔ آج ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہیں کہ یہ ہماری طرف آ جائے، یہ ہماری طرف آ جائے، یہ ہمارے منچ پر آ جائے، یہ ہمارے منچ پر آ جائے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ ان سب کو چھوڑو، ہم صرف ایک کو پکڑ لیں اور اس سے دعائیں کر لیں، اس کے حکم کو پورا کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں، سب ہمارے منچ پر آ جائیں گے، سب ایک جگہ آ جائیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، منچ پر میٹنگیں چل رہی ہیں، نماز ہو رہی ہیں، تقریریں چل رہی ہیں، ذرہ برابر بھی ادب احترام نہیں، اذان کا نہیں، نماز کا نہیں۔ کیسے کامیاب ہو گئے مسلمانوں؟ بتلاؤ تو صحیح، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کیسے کامیاب ہو گئے؟ اگر کامیابی لینا ہے تو پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک پلیٹ فارم پر آ کر اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر، یعنی یہ قرآن کریم کو پکڑ کر۔ قرآن کریم کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لیا، نہیں۔ قرآن کریم کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جس سے روکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جائیں۔ کسی کا ڈر نہ ہو، کسی کا نہیں، اللہ کا ڈر۔ اور بہت سے مسلمان، ان کے ذہن کے اندر ایک بات اور ہے، اس بات کو بھی میں صاف کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے۔ کس کو ڈالیں؟ ادھر ڈالتے ہیں تو پھول، ادھر ڈالتے ہیں تو پھول، ادھر ڈالتے ہیں تو پھول، ہم ووٹ ڈالیں گے ہی نہیں، ہم گھر میں بیٹھیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ صرف ایک ہی ہمارا ادھیکار ہے کہ ہم اس ادھیکار کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی یہ ذہن کے اندر نہیں آئے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ووٹ ڈالو اور سوچ سمجھ کر ڈالو، کسی کے دباؤ میں آ کر نہ ڈالو، کسی کے بہکاوے میں آ کر نہ ڈالو۔ میں ان تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور جو گھروں کے اندر پردہ نشین میری بہن بیٹیاں اور میری مائیں ہیں، ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب 20 تاریخ کو ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو سارے کے سارے دباؤ اور سارے کے سارے بہکاوے نکال کر جانا، اور اللہ کو حاضر ناظر کر کر ووٹ ڈالنا۔ جس کا حق ہے اس کو ووٹ ڈالنا، خوب سوچنا سمجھنا، جدھر دل تمہارا گواہی دے، جس کی لہر ہو، جو نکلتا ہوا نظر آئے، بس اس پر ووٹ لگا دینا۔ آپ اپنے شہر فیروز آباد کو دیکھنا، سمجھ میں آئی بات؟ جس کی لہر ہو۔ ایسے تو سب کہہ رہے ہیں اور سب اپنے اپنے آنکڑے بتلا دیتے ہیں۔ ایک چیز اور بتلاؤں کہ عالم سیاست سے بہت دور رہتے ہیں، عالم کسی سیاست میں نہیں آتے۔ اور ایک چیز اور بتلاؤں، عالم سے اچھی سیاست کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ سیاست گندی سیاست ہم نے بنا دی، یہ سیاست جھوٹ اور مکاری والی سیاست ہم نے بنا دی، دھوکہ دھڑی دینے والی، گالی گلوچ دینے والی ہم نے اس سیاست کو بنا لیا۔ خدا کی قسم، جس دن عالم سیاست میں اتر آئے گا یہ سیاست پاک اور صاف ہو جائے گی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں عالموں کا کام نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ سیاست میں اب عالم کا آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سیاست پاک اور صاف ہو جائے۔ کیا صحابہ کرام سیاست نہیں کرتے تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیاست نہیں کی؟
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیاست نہیں کی، لیکن وہ سیاست ایسی نہیں تھی، یہ گندی سیاست نہیں تھی۔ جس دن سے اچھے اور بھلے اور نیک لوگ اس سیاست سے نکلے اور ڈرامے خور، مداری، لوگوں کو دھوکہ دھڑی دینے والے جو سیاست میں گھسے، بس یہ سیاست گندی سیاست ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو بتلا رہا تھا کہ جو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، خدا کے واسطے اپنے ووٹ کو ختم مت کرنا، اپنے اس ووٹ کے ادھیکار کو ختم مت کرنا۔ ووٹ ڈالنا ہے۔ اور ایک چیز بتلا دوں، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی پڑھو اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو، اللہ کے سامنے اقرار کر لو، اے پروردگار عالم میری سمجھ میں نہیں آتا میں ووٹ کدھر ڈالوں، اصل قائد بننے کے لائق کون ہے، اچھا بہتر رہنما بننے کے لائق کون ہے، میں کدھر ڈالوں؟ اے اللہ میرے دل میں اس رہنما کی طرف کچھ اشارہ کر۔ اور ہم ہاتھوں کو دعا ختم کر کر ہاتھ چہرے پر پھیریں اور جدھر ہمارا دل بولے ادھر ووٹ ڈال دینا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ عالم صاحب نام بتلاؤ، مولانا صاحب ہم کس کو ووٹ دیں؟ میں نے کہا کہ جس کا نام میں نے بتلا دیا تم ہی لوگ کہو گے کہ بڑی بڑی گڈیاں آ گئی ہوں گی اس پارٹی کی طرف سے، جب ہی مولانا بول رہے ہیں۔ ذہنیت ہماری اتنی گندی ہو گئی ہے۔ اس لیے عالم صرف اتحاد اور اتفاق کی بات کرے گا، کسی پارٹی کا نام نہیں دے گا۔ اللہ نے ہم کو ذہن دیا ہے، ہم اپنے ذہنوں کا استعمال کریں کہ کس کی لہر چل رہی ہے، یہاں سے کون نکلنے والا ہے، بچے بچے کی زبان پر کس کا نام ہے، بوڑھے کی زبان پر کس کا نام ہے، جوان کی زبان پر کس کا نام ہے، عورتوں کی زبان پر کس کا نام ہے، ہماری بہن بیٹیوں کے دلوں کے اندر کس کا نام ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں کس کا نام ہے۔ جس کا نام ہے اسی کی لہر ہے، اور اللہ کا نام لے کر اس بٹن کو دبا دو اور اپنے قائد کو چن لو۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ووٹ کو خراب مت کرنا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ووٹ ڈالنے سے رک جائیں۔ ووٹ ڈالنا ہے۔ اور یہ ووٹ کیا ہے؟ ایک چیز اور بتلاؤں، یہ ووٹ کیا ہے؟ یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن اس چیز کی شہادت ہم دے رہے ہیں، گواہی ہم دے رہے ہیں۔ یہ سوچ اور سمجھ کر دینا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے ایسے رہنما کو چنا جس نے قوم کی حالت کو بدل کر رکھ دیا، تمہاری شہادت بھی اسی کی طرف تھی۔ ہم کیا جواب دیں؟ ہم کیا جواب دیں؟ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ دنیا کو مت دیکھوں، دنیا کی مال دولت کو مت دیکھوں، اور ان فرقہ پرست سیاستوں کو مت دیکھوں جو تفریق ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام اتحاد اور اتفاق ہے۔ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اور پھر اپنے اتحاد اور اتفاقی کا ثبوت پیش کر دوں، دکھلا دوں کہ دیکھوں یہ مسلمان کا اتحاد ہے۔ آج کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر، ہر چوراہے پر، ہر چائے کے ہوٹلوں پر بڑے بڑے بیانات اور بڑے بڑے بھاشن اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن کے اندر، ان لوگوں کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ اذان ہو رہی ہے لاؤ مسجد میں آ جائیں۔ یہ زبان ہے جو چاہے کہہ دے، لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ بڑی سخت آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اس وقت اتر پردیش ہی نہیں بلکہ ہندوستان ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے، مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے پروگنڈے بنائے ہیں اس سرکار نے
کہ اگر اب کی ہم سत्ता میں آ گئے تو ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے۔ ہم اور آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب سامنے ہے، کیا پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ پھر بھی ہم اپنی طاقت کو نہیں بنا پا رہے؟ پھر بھی ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ پا رہے؟ پھر بھی ہم اپنی طاقت کو بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کب تک بکھرے رہو؟ کب تک بکھرے رہو گے اے لوگوں؟ کب ہوش آئے گا اور کب ایک جگہ اکٹھے ہوگے؟ یہی فیروز آباد تھا اس وقت جب کہ 16 جون کا بلوہ ہوا تھا۔ ہم اور آپ کو نہیں معلوم، جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں ان سے پوچھو، میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا کہ جب اس مسلمان پر ظلم و ستم ہوئے اور جب یہ گاجر مولی کے طریقے سے کٹا تو پھر یہی مسلمان کی تعداد تھی جس نے کہ اپنا ایم ایل اے بنایا، صرف مسلمان نے، مسلم لیگ کی طرف سے۔ سچ ہے یا نہیں؟ تو کیا آج مسلمان پھر ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتا؟ اب اس ٹائم ہمارے بیچ میں بکنے والے بہت ہیں، موٹی موٹی گدیاں لے کر آ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ سیدھا سادہ مسلمان سمجھ نہیں پاتا، فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کیا کروں۔ تو میں نے ان کے لیے ایک بہترین نسخہ بنایا، بہترین نسخہ بتلایا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھو، پہلے اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرو۔ سنو میری ماں اور بہنوں، 2 رکعت نماز ووٹ ڈالنے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنا، اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کر پھر اللہ کے سامنے رونا، گر گرانا، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، میں اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرنا چاہتا ہوں، میں سارے گناہوں کو تیرے سامنے رکھ کر میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، مجھ کو معاف فرما، اور میرے دل کے اندر اس بات کو پیدا فرما کہ ہمارا بہتر اچھا رہنما کون ہو سکتا ہے، ہم کس کو اپنا رہنما بنائیں، ہم کس کو اپنا قائد بنائیں۔ بس دعا مانگنے کے بعد جب ہم اپنی جگہ سے اٹھیں تو پھر ہم دیکھیں کہ اب ہمارے دل میں صحیح کس طرف اشارہ ہے، آنکھ بند کر کر اللہ کا نام لے کر بس اس بٹن کو دبا دینا، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔